امبیلا بونیر کی مہم جوئی 1863 درج ذیل فوجی دستے دریائے سندھ ہزارے اور یوسف زئی کی لائن پر تعینات کیے گئے داربند 3 توپیں 350 یورپی انفنٹری 250 مقامی انفنٹری 1 اسکواڈرن مقامی کیولری تربیلا مقامی انفنٹری کی تفصیلات توپی 2 توپیں 150 مقامی کیولری 250 مقامی انفنٹری ایبٹ آباد 3 توپیں 1 کمپنی یورپی انفنٹری 50 مقامی کیولری 2 رجمنٹوں کی مقامی انفنٹری کے مراکز رستم بازار 300 مقامی کیولری مقامی انفنٹری کی تفصیلات مانسہرہ قبائلی کور کا مرکز مہماتی فوج کو ترتیب دینے کے نتیجے میں تمام شمالی مقامات کو خاصی حد تک کمزور کر دیا گیا تھا اور اس وقت لاہور کے قریب کوئی اضافی ریزرو فورس دستیاب نہیں تھی 13 اکتوبر کو بریگیڈیئر جنرل سر نیویل چیمبرلین سوابی پہنچے جو وہ مقام تھا جہاں ہزارہ سے آنے والی افواج کے اکٹھا ہونے کا انتظام کیا گیا تھا 18 اکتوبر کو ایک فورس درے کے منہ پر پہنچی یہ وہی درہ ہے جس کے ذریعے 1858 میں میجر جنرل سر ایس جے کاٹن کی قیادت میں فوج پہاڑوں میں داخل ہوئی تھی چنانچہ یہ تاثر قائم ہوا کہ فوج اسی راستے سے داخل ہونے والی ہے جیسا کہ پہلے ہوا تھا اس مہم کی دیگر افواج بھی اسی وقت نواں قلعے کی طرف پیش قدمی کر گئیں جبکہ ان کے پیچھے کیمپ تھے 19 اکتوبر کی دوپہر کو جبکہ چملا یا دیگر قبائل کے لیے فوج کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاری کرنا ممکن نہ تھا کمشنر نے ایک اعلامیہ چملا خدو خیل گدون امازئی مادہ خیل اور بونیر قبائل کو بھجوایا اس میں اس مہم کا مقصد واضح کیا گیا کہ فوج چملا وادی میں اس نیت سے داخل نہیں ہو رہی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے ان کی آزادی میں مداخلت کرے بلکہ محض اس لیے کہ یہی وہ سب سے آسان راستہ تھا جس کے ذریعے ہندوستانی شدت پسندوں تک پہنچا جا سکتا تھا اور انہیں مائبن سے بے دخل کیا جا سکتا تھا 19 اکتوبر رات 9 بجے نواں قلعے سے روانہ ہونے والی فوج پرمبلو کی طرف بڑھی جہاں کچھ فوجیوں کو وہاں تعینات کر دیا گیا جبکہ باقی دستے درے کے دہانے پر پہنچ گئے اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل اے ٹی وائلڈ کی قیادت میں اکٹھے کیے گئے فوجی دستے امبیلا درے کی طرف بڑھے جہاں وہ اگلی صبح سورج طلوع ہونے پر پہنچے سرخبی گاؤں کے مرک اس فوج کے ساتھ لے جائے گئے جنہوں نے کرنل ٹیلر جو اس مہم میں کمشنر کے طور پر شامل تھے کو بتایا کہ اگلے دن درے میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 20 اکتوبر صبح 9 بجے لشکر کا سامان درے کے داخلی مقام پر 11 بنگال کیولری کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا اور فوج آگے بڑھی گائیڈ انفنٹری اور پہلی پنجاب انفنٹری کی قیادت میں بالترتیب 20 پنجاب نیٹو انفنٹری اور 5 پنجاب انفنٹری معاونت کر رہی تھیں 5 گورکھا بٹالین 2 پہاڑی توپ خانوں کے لیے بطور محافظ ساتھ تھی جب درہ کا تقریباً 1/3 حصہ عبور کیا جا چکا تھا تو اطلاع ملی کہ مزید پیش قدمی ممکن نہیں کیونکہ درہ کے سرے پر دشمن قابض ہے دوپہر 12 بجے ہمارے دستے پہاڑیوں کے قریب موجود چٹانوں پر قابض دشمنوں سے لڑ رہے تھے مگر ہماری پیش قدمی جاری رہی اور آہستہ آہستہ دشمن کو پسپا کیا گیا اس طرح 2/3 درہ عبور کر لیا گیا اور جب درہ کے آخری حصے جسے امبیلا کنداؤ کہا جاتا تھا پر پہنچے تو وہ نظروں کے سامنے آ گیا دونوں طرف کی پہاڑیاں بلند تھیں جھاڑیوں اور چٹانوں سے ڈھکی ہوئی لیکن ہلکی فوج کے لیے قابل عبور تھیں کئی نمایاں چٹانوں پر دشمن کے چھوٹے گروہ دکھائی دیے جو اشاروں سے ایک دوسرے کو پیغام دے رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے گائیڈ اسکور کے انفنٹری جوانوں کو لیفٹیننٹ جینکنس کی سربراہی میں دائیں جانب پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ ایک پنجاب انفنٹری میجر سی پی کیز کی قیادت میں آہستہ آہستہ وادی میں آگے بڑھنے لگی میجر کیز کو حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی مکمل آزادی دی گئی لیفٹیننٹ کرنل جے ایل وان نے اپنی بٹالین
5 पंजाब इन्फेंट्री के साथ मरकजी दस्ते की हिफाजत की क्योंकि दुश्मन कुछ मकामात से हमला करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर 2 बजे तक दर्रे की चोटी पर कब्जा मुकम्मल कर लिया गया। दुश्मन की तादाद 200 से 250 के दरमियान थी, जिनमें से 2 मारे गए, 3 जख्मी हुए और 1 को कैदी बना लिया गया। हमारी फौज के किसी सिपाही को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उम्बेला के एक मुख को कैदी बना लिया गया था जिसने दुश्मन की मदद की थी, लेकिन बाद में इसे रहा कर दिया गया ताकि वो अपने गांव के लोगों को हमारी शराइत से आगाह कर सके। कमिश्नर ने इसे इसके कबीले के कुछ लोगों और एक जख्मी शख्स के साथ भेजा ताकि वो अपने मरने वालों की लाशें वापस ले जा सकें। मुल्क को ये पैगाम दिया गया कि अगर चमला के लोग हमारी फौज को रसद फराहम करेंगे तो उन्हें इसका माकूल मुआवजा दिया जाएगा।